اور تمام بورڈز جو ہیں وہ ان کے پاس ابھی بھی وہ OMR مشینیں ہیں لیکن کم ہیں. لیکن جب ہم نے اس کی پروکیورمنٹ رپورٹ ہم نے پڑھی تو سو بیسکلی پروکیورمنٹ رپورٹ یعنی جو ADB کی ویب سائٹ کے اوپر وہ دستاویزات جس میں چیزیں خریدی جا چکی ہیں کی جو لسٹ ہے اس میں OMR کا ذکر موجود نہیں ہے 2023 تک. ٹھیک ہے, لسٹ میں OMR کا ذکر نہیں ہے. ہمارے ساتھ سابق صدر ICMA حسن بلگرامی اور سابق صدر سپلا پروفیسر ریٹائرڈ فیروز صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے بڑھیں گے حسن بلگرامی کی جانب. حسن, کہیے گا کہ جیو نیوز نے وزارت منصوبہ بندی کی اس سال کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رپورٹ پر یہ جاننے کے لیے تحقیق کی تو کئی انکشافات سامنے آئے ہیں. سندھ میں تعلیمی پسماندگی اور بالخصوص جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون ملوث ہے اس میں؟ دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کون ملوث ہے اور کس وجہ سے, مگر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ سندھ میں جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ اب میرے خیال سے سب صوبوں سے پیچھے جا چکا ہے. یعنی کہ سندھ مارجنلی بلوچستان سے بہتر ہے, مگر وہ بلوچستان سے بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ سندھ میں کراچی بھی شامل کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ کراچی سے نکال کے بات کریں تو سندھ غالباً بلوچستان سے پیچھے جا چکا ہے. اور یہ ہمیں ویسے بھی دیکھنے سے ملتا ہے کہ جیسے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد جو بچے کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپیئر ہو رہے ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت خراب ہے. جیسے MD CAT جب تک کنٹری وائڈ بیسس پہ ہوتا تھا اور اس کی رپورٹس پبلک تھی تو ان میں سندھ میں اور بلوچستان کے رزلٹ میں 0.35% کا فرق تھا, اور جو کہ حیران کن ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اسی طرح سے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے کمپٹیٹیو ایگزامس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی آتا ہے. مطلب میں نے ایک رپورٹ پڑھی ایک کراچی کے انجینئرنگ یونیورسٹی کی کہ جس میں لڑکانہ بورڈ سے کسی بھی لڑکے نے جس کا A1 گریڈ تھا وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پایا. تو یہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے. پھر ہم نے پچھلے دنوں نواب شاہ بورڈ کے متعلق سنا کہ اس میں جس لڑکے نے ٹاپ کیا اس کے کالج نے ہی اس کو ڈسون کر دیا. تو جو سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اس وقت سندھ میں ہے یہ بری طرح سے یہ پروسیس کمپرومائز ہو چکا ہے اور اس میں کوئی بھی اس میں سینٹیٹی نہیں بچی ہے. آپ نے کراچی بورڈ کا سنا ہوگا جس میں بچوں کے جو رزلٹ تھے وہ انتہائی بھونڈے طریقے سے سیکنڈ ایئر میں کم کر دیے گئے. تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ سندھ کا جو ایجوکیشن ہے فار ایون ہائر ایجوکیشن وہ خراب ہوتا ہے کیونکہ جو ان پٹ آ رہی ہے اس کی وہ کوالٹی ہی نہیں ہے جو باقی صوبوں میں ہے. تو یہ ایک بہت تشویشناک چیز ہے اور ابھی تک اس میں کوئی اس پہ ویسے فوکس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, حسن بلگرامی صاحب ساتھ ہی رہے گا. فیروز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آٹومیٹڈ گریڈنگ سسٹم ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں ناظرین کو سمجھانا سادہ الفاظ میں تو کس طرح سے سمجھائیں گے؟ یہ آٹومیٹڈ گریڈنگ سسٹم جو آپ نے دیکھا کہ آپٹیکل مارکس ریکگنیشن جو OMR ہے وہ MCQs کے لیے آپٹیکل مارک ریکگنیشن جو ہے یہ کیا جاتا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ای مارکنگ بھی ہوتی ہے اور اس سے کرنے سے غلطی کا امکان جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ MCQs جو ہوتے ہیں ان کو OMR کے ذریعے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور اس میں بہت آسانی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے شفافیت کا عمل بھی بڑھ جاتا ہے اور امتحانی نتائج جلد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس طرح سے نتائج بھی جلد ہو سکتے ہیں اور اس سے چانس آف جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آپ کا سندھ جو سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ جو یہ پروگرام تھا یہ ایکچولی 2019 میں تو ہوا تھا لیکن یہ 2022 سے عمل یعنی روبہ عمل ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو اطلاع دوں کہ کراچی بورڈ اور جو انٹر بورڈ ہے اور میرے علم میں اور آپ کا جو یہ میٹرک بورڈ ہے ان دونوں میں OMR تنصیب ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ اس میں ورکشاپ منعقد کیے جا چکے ہیں, اساتذہ کو ماسٹر ٹریننگ دی جا چکی ہے اور یہ عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امید ہے کہ آگے یہ چیزیں جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے وہ اس طرح سے ہو کہ اس کا نیٹ ورک وسیع کیا جائے اور تیزی سے جو ہے مختلف کالجز کے اساتذہ کو بھرپور طریقے سے ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ یہ سارا عمل جو ہے ای مارکنگ کا کر سکے, کیونکہ ای مارکنگ کا عمل جو ہے یہ بالکل ایک نیا ہوگا. لیکن بہت سے اساتذہ جو دوسرے اپنے پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں جیسے آغا خان بورڈ ہے, جیسے ضیاء الدین بورڈ ہے, وہاں پر ای مارکنگ ہوتی ہے, اس میں حصہ
لیتے رہتے ہیں تو اس یہ ان کو فائدہ ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورے سندھ میں یہ عمل ہونا چاہیے. اور میرے علم میں جو اس کے جو ٹریننگ کے جو انچارج تھے ہمارے پروفیسر تھے جناب عطا حسین لاکھو صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ہے کہ یہ ہم جو ہے اب دوسرے مرحلے میں ہم نواب شاہ اور سکھر اور اس طرح سے وہاں بھی ہم پہنچ رہے ہیں اور ٹریننگ سیشن جو ہے اس کا انعقاد کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگی کیونکہ جدید دور کے تقاضے یہ ہے. باقی بہت سے عوامل ہیں جو مطلب کہ ریزلٹس کی خرابی کا باعث بنتے ہیں یا چیٹنگ یا جو بھی ہے اس کا تو وہ بالکل یہ الگ موضوع ہے. لیکن بہرحال جو آپٹیکل مارکنگ ریکگنیشن OMR ہے یا ای مارکنگ ہے یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے اور ظاہر سی بات ہے ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں تو ضرور اس کو اپنانا ہوگا. اور ماشاءاللہ پاکستان میں آئی ٹی شعبے میں اب سنجیدگی سے جو ہے ترقی کا عمل جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہو تاکہ ہم دنیا کے ساتھ آگے بڑھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل تیزی سے جاری ہو. حسن بلگرامی صاحب, اس سسٹم کی تباہی سے یقیناً بچوں کے مستقبل پر تو اثر پڑے گا, یا یہ کہا جائے کہ ان کی ڈگریز کی بات کی جائے تو ان کی اہمیت پر کتنا اثر پڑے گا؟ بہت زیادہ, کیونکہ دیکھیں یہ تو ہمیں پروفیشنل لائف میں اب تجربہ ہوتا ہی رہا ہے کہ عمومی طور پہ سندھ میں جو یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں ان کی کوالٹی وہ نہیں ہے کہ جو کہ پنجاب سے یا ایون KPK سے آ رہی ہے. تو یہ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کا وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں بچا ہے, وہ بالکل ہی کمپرومائز ہوا ہے اور یا بالکل بھی نہیں ہوا تو یعنی کہ خاصے حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی اچھی سے اچھی یونیورسٹی بنا دیں, اچھے سے اچھے اساتذہ لے آئے, مگر اگر اس میں اسٹوڈنٹس کی وہ کوالٹی نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی مطلب افسوسناک چیز ہے کہ جیسے مطلب ایک زمانہ تھا کہ سندھ بلکہ بالخصوص کراچی جو ہے وہ ملک میں سب سے آگے تھا ایجوکیشن میں. اب تو وہ مطلب پورے پاکستان میں جو سندھ کی بہترین ڈسٹرکٹ ہے کراچی سینٹرل وہ بھی پنجاب کے کئی ڈسٹرکٹ سے پیچھے ہے. تو یہ بڑی مطلب افسوس کی چیز ہے اور مطلب اس میں میرے خیال سے جو OMR ہے وہ چلے ایک سٹیپ ہے مگر اس میں اور بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل جی بتائیے. ایک میں تھوڑا سا اور بھی اضافہ کر دوں کہ دیکھیں جو MCQs ہوتے ہیں وہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سبجیکٹو باہر کیف ہونا چاہیے کیونکہ بچوں میں عادت آپ ٹیسٹ کر سکیں کہ ان کی کمپریہنشن ریکال کیسی ہے, وہ کیسا لکھ سکتے ہیں, کیسا ایکسپریس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ عملی زندگی میں کام آتی ہیں چیزیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ MCQ بنانا بھی ایک آرٹ ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 4 چوائسیز لے دی, وہ 4 چوائسیز کیوں 4 چوائسیز ہیں یہ ایک پوری سائنس ہے اور کس پرچے میں کس درجے کے سوال ہونا چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی کچھ کام ہوا ہوگا یا کوئی سائنٹیفک بیسس پہ کام ہوا ہوگا تاکہ مطلب اگر یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس کے بہتر بتائے جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق صدر سپلا پروفیسر ریٹائرڈ فیروز صدیقی صاحب اور سابق صدر ICMA حسن بلگرامی صاحب, جیو نیوز کے نمائندے وقاص عالم انگاریہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ.